فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اللہ پاک نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سورۃ الجمعہ، یہ جو میں نے پڑھا سورۃ الجمعہ 28واں پارہ آیت نمبر 2. اللہ پاک نے فرمایا وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں، وہی ہے اللہ پاک نے فرمایا وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں، یعنی اللہ پاک نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں سنائے. بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ پاک نے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ایک فرمایا وہ یہ جس نے ان پڑھوں کے اندر، جو خود ان پڑھ ہے وہ ان پڑھوں میں کیوں بھیجا؟ کبھی ان پڑھ طالب علموں کو ان پڑھ استاد پڑھانے آئے گا؟ ان پڑھ طالب علموں کو کبھی ان پڑھ استاد پڑھانے آئے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک رسول بھیجا انہی میں سے جو ان پڑھوں کو آیتیں سنائے، رسول منہم یتلو، تاکہ ان پر ہماری آیتیں پڑھے، اور بھیجا ان پڑھوں میں تاکہ انہیں پڑھائے. اور یہ جہالت کوئی کم سے کم تر بھی کوئی استاد ایسا مذاق نہیں کرتا جو یہ جہالت انہوں نے کی. اللہ پاک فرماتے ہیں ان رسول کو ان پڑھ کہنے والوں سنو، ان پڑھوں کی طرف تو بھیجا ہے، ان پڑھوں کی طرف تو بھیجا ہے میں نے. اللہ پاک فرماتا میں نے، اور اگر میں نے ان پڑھوں کی طرف پڑھانے کے لیے ان پڑھ بھیجا ہوتا تو معذلہ پھر ان پڑھ یہ نہ ہوا، ان پڑھ بھیجنے والا ہوا. میں کہہ دوں کہ جی میں نے ذمہ دار بنایا اور جا کے پڑھا، اور ذمہ دار کو جانتا ہی کوئی نہیں، پڑھائے گا نہیں جی، وہ پھر بے وقوف تو میں ہویا نا، جس سے ذمہ دار کو پڑھانا ہی نہیں آتا انہوں میں جا کے بھیجنا نہیں، جاؤ جو مدرسے بچوں کو پڑھاؤ، اور خود پڑھا ہوا کوئی بچوں کو پڑھاوے گا تو اس کا پھر وہ پڑھا ہوا نہیں، وہ معاملہ کو کہا جائے گا کہ بھیجا کس نے ہے؟ شاہ صاحب نے، شاہ صاحب بھی پڑھے ہوئے کوئی نہیں، میں تو پڑھا ہوا باقی کوئی نہیں، لیکن مگر کہنے کا کون؟ وہ پھر اللہ پاک کی طرف اشارہ آئے گا کہ پھر ان پڑھ یہ نہیں، بھیجنے والا. بھیجنے والا کون ہے؟ رب کائنات. بات سمجھنے والی ہے نا. پھر بھیجنے والا کون ہے؟ خدا کی ذات ہے. کس کو؟ اپنے نبی کو بھیجا، باخبر کو بھیجا، ان پڑھوں میں بھیجا آیتیں پڑھانے کے لیے. اور جب وہ ہے خدا ان پڑھ تو اس کو آیتیں سنائے گا. تو پھر ان پڑھ وہ نہیں ہے، ان پڑھ بھیجنے والا معاذ اللہ. فرمایا والذی بعث فی الامیین، اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے جس نے امی میں بھیجا، ان پڑھوں میں بھیجا، یعنی امی کا مطلب ان پڑھ یعنی بغیر پڑھا ہوا، ان پڑھوں میں بھیجا رسول منہم، رسول بھیجا کہ انہی میں سے قرآن سنائے، قرآن پڑھائے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تاکہ وہ ان پر اللہ پاک کی آیتیں پڑھے. اب امی کا معنی واضح ہو گیا کہ امی کا معنی ہوا جو پڑھا ہوا نہیں، جو پڑھا ہوا نہیں. قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ پاک کہ میں نے بھیجا اس لیے کہ میری آیتیں پڑھ کر سنائے. اگر پڑھے ہوئے نہیں تو پڑھ کر سنائے گا کیسے؟ جو پڑھا ہوا ہی نہیں ہے تو وہ پھر سنائے گا کیسے؟ تو بہرحال اس تصور کی نفی ہو، اس بات کی نفی ہو قرآن سے ہی. تو دوسری آیت سے ایک آیت سنا دیتے ہیں جو الو بنا دیتے ہیں. قرآن تو جانے مرتبہ ہے ٹھیک ہے نا جی. دوسری آیت تو بہرحال اس تصور کی نفی ہو گئی. اللہ پاک نے فرمایا غلامی کرو، پیروی کرو اس رسول کی جو نبی ہیں، باخبر ہیں، امی ہیں. یہ پتہ چل گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امی سے مراد نہ بے خبر ہونا ہے نہ ان پڑھ ہونا ہے. نبی کے ساتھ امی کا لفظ جوڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ فرمایا سنو اس رسول کو بھیجا ہے جو باخبر ہے. اور امی کہنے کا مطلب یہ کہ ساری کائنات میں کسی اور نے اسے کوئی خبر نہیں دی، اسے خبر صرف خدا نے دی ہے. اسے پوری کائنات میں خبر کسی نے نہیں دی، اسے خبر خود خدا نے دی ہے، غیب کی خبر دی ہے، خود خدا نے خبر دی ہے. اور ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے آیا ہے، مگر چونکہ امی ہے اس لیے دنیا میں کسی سے پڑھ کر نہیں آیا. امی ہے
دنیا میں کسی نے پڑھ کر نہیں آیا، کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، نہ کوئی استاد ہے، خدا نے پڑھا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ سے پڑھ کر آیا۔ اگر دنیا میں کسی سے پڑھ کر آیا ہوتا تو جس سے خود پڑھ کے آیا ہوتا وہ ہر ایک کو پڑھانے آیا ہے۔ اب توجہ طلب بات یہ، اب آیا تو پڑھانے پوری دنیا کو، کب سے پڑھایا؟ کب سے پڑھایا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پڑھایا تو ہے، یہ بات تو وعدہ ہو گئی قرآن سے، ابھی تو حدیث کی طرف آیا ہی نہیں، حدیث میں بے شمار ہے، لیکن ابھی تو صرف آج قرآن ہی کی بات ہو رہی ہے، لیکن اب بات تھوڑی سی آئے گی کہ ایک دعا تھی، اب بتا رہا ہوں کہ بات یہاں پہ بڑی ہے میں کہ کب سے پڑھایا؟ پڑھایا تو صحیح، اب بات توجہ طلب ہے کہ کب سے پڑھایا۔ لفظ امی ہے اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، ایک اور مطلب کی طرف آ رہا ہوں آپ، یہ لفظ جیسے نبی کی میں نے آپ کو سارے ترجمے بتائے کہ وہ کہاں کہاں سے نکلا، اب امی کے بھی بتا دیتا ہوں تھوڑا سا۔ امی ہے ام سے، لفظ نکلا ہے ام، کیونکہ لفظ امی آیا نا، پہلے ام، الف پیش میم ام، اور ام کے معنی ہے ماں، ام کے معنی ہے ماں۔ لغت اٹھا لے، میں آپ کی طرف سے جو پڑھا لکھا ہے لغت اٹھا لے کہ اگر میں ماضی کو غلط ترجمہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا، مگر یہ بھی مراد اس کا معنی نکلا ماں۔ ماں کو عربی میں کہتے ہیں ام، ماں کو عربی میں ام کہتے ہیں۔ تو جب ماں کو ام کہا تو امی اشارہ ماں کی گود ہوئی، اشارہ ماں کی گود ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین یتبعون رسول النبی الامی، دوبارہ اسی آیت میں قدر ہے، اب ماں کی طرف اشارہ ہوا۔ اب تھوڑی سی بات توجہ طلب اور بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب یہ بات سمجھ میں کیسے آئے گی؟ وہ اب اس نقطے سے سمجھ میں آئے گی۔ ماں کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر آئیں تو پنگوڑے میں ان کو رکھ دیا گیا، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ لوگوں نے پوچھا حضرت مریم سے کہ تمہاری ماں تو ایسی نہ تھی، تم ایسی کہاں سے بن گئی کہ بغیر شادی اور بغیر باپ کے بچہ کہاں سے آ گیا؟ بغیر ماں کے بغیر باپ کے یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ مریم تمہاری ماں تو ایسی نہ تھی۔ اور مریم بولی، اس کا جواب اللہ پاک سے لے لیا کہ باری تعالیٰ لوگ مجھے کہیں گے، اس کا جواب کیسے دوں گی؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات، مولا میں اس کا جواب کیسے دوں گی؟ اللہ پاک نے فرمایا چپ رہنا، چپ رہنا، اور اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دینا، کہنا کہ میرا روزہ ہے، کلام نہیں کر سکتی، میرا روزہ ہے، کلام نہیں کر سکتی۔ بھائی اس خودی کے پنگوڑے میں ہے، اسی سے خود پوچھ لو، میں روزہ ہے، میں نہیں بتا رہی تھی، پنگوڑے میں اس سے پوچھ لو۔ ماں یعنی ام بولی کہ اسی امی سے پوچھ لو، ماں ام بولی۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی پڑھے ہوئے تو نہیں نا، پڑھاتے ہیں، پڑھے ہوئے تو نہیں نا، تو پتا چلا ماں بولی کہ یہ امی ہیں جو پڑھے ہوئے نہیں ہے، پنگوڑے میں بچے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ بات سادہ سمجھ آئی؟ ماں بولی کہ امی سے پوچھ لو کہ بھئی تو بچہ کس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے بول اٹھے، کالا انی عبداللہ، کالا انی عبداللہ، پنگوڑے میں بول اٹھے کہ تم پوچھ کر تو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی علیہ السلام بنایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اپنی بعثت کا، مگر توجہ طلب بات یہ ہوئی کہ پنگوڑے کے اندر جو کسی سے پڑھے ہوئے نہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ پورا قرآن پاک میں، انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امی نہیں کہا گیا، انہوں نے علم کا ظہور پنگوڑے میں ہی کیا۔ ٹھیک ہے، جب آقا علیہ السلام کی باری آئی، اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، کسی کے نہ تھے، پڑھے ہوئے نہ تھے،
اور بغیر ماں باپ کے ایسے بتا دیا امی ہو گئے، ام سے ماں سے امی، دونوں کا مطلب سمجھ آیا؟